اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں، اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، پروردگار عالم بڑا کریم ہے اور اس کی شان بڑی نرالی ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں وہ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے کسی بھی عمل کے حوالے سے یا جزا میں سزا میں کمی نہیں کی جائے گی، اور یقیناً بے شک اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دے، اور پروردگار عالم بڑا بخشنے والا مہربان ہے وہ رب کائنات۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک مشہور محاورہ ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی آپ جیسا کریں گے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے۔ اگر آپ نے آم کا درخت لگایا ہے تو اس میں آم کا ہی جو ہے وہ پھل نکلے گا۔ یقیناً جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہر عمل پر اللہ رب العزت کی نظر ہے، اور وہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت ہمیں وہ پروردگار عالم واچ کر رہا ہے۔ اب اچھا کریں گے تو اچھا بھریں گے، کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ جو محاورے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں نا، اس کا کہیں نہ کہیں بہت اہم مقصد ہوتا ہے، بہت اہم مطلب ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں لاگو ہوتے ہیں، اسی لیے یہ محاورے بنائے جاتے ہیں جناب۔ تو ہم اپنے ہر عمل کو دیکھیں کہ ہم زندگی میں، ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے جناب جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تعلق سے، کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کچھ کاٹنا پڑے گا۔ اور اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رونق افروز دو مہمان شخصیات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پینل میں شامل ہوا کرتی ہیں، اور آج کی بھی مہمان جو شخصیت ہیں ان سے آپ بھی بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب رونق افروز ہیں سعدیہ سعید صاحبہ، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو مشہور محاورہ ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بڑا اس میں دم بھی ہے اس محاورے میں آپا، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسے ہی نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا عمل کرو گے تو اسے دیکھ لو گے، اسے پالو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اسے بھی دیکھ لو گے۔ دیکھیں، ہمارے ایمانیات کا بڑا اہم جز ہے ایمان بالآخرت، اور اس کے بغیر تو ایمان بنتا ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مالک یوم الدین، ایک دن آنا ہے جب اس کے سامنے جواب دینا، اپنے ہر عمل کا ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا۔ دنیا میں دیکھیں تو حق تعالی شانہ نے سعادت اور شقاوت کو اعمال سے جوڑ دیا ہے، یعنی خوشبخت اور سعادت مند ہے وہ شخص، بڑا خوش نصیب ہے جسے اچھے اعمال کی توفیق مل گئی ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے اور رغبت سے کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ خوش نصیب ہے۔ اور وہ جو بدبخت ہے وہ ہے جس نے اپنے لیے برے اعمال کو چوز کر لیا ہے۔ اللہ دیکھیں، جس نے کفر کی راہ اختیار کی، شرک کی راہ اختیار کی، نافرمانیوں کی راہ اختیار کی، اس نے خود اپنے لیے بدبختی کو چنا ہے، اپنے لیے خود بدقسمتی کو چن لیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کا، ہر عمل کا رد عمل مانتے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو ہمیں معلوم ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں تو پیاس مٹ جاتی ہے، مگر ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ایمان بالآخرت کو ہم نے کئی کونے میں رکھ دیا ہے، اور ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ
کہ ہمیں ایک دن جواب دینا ہے اس کے سامنے، اور وہ جواب جب اس دن وہ دن بڑا کڑا ہوگا، جب ہمیں ایک ایک نیکی کو ہم ترس رہے ہوں گے، ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی ہم نے ایسا اچھا عمل کیا تھا یا نہیں، اور برے اعمال بھی سب ہمارے سامنے ہوں گے۔ ہم قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو بہت جگہوں پر اس کا بار بار ہمیں حکم ملتا ہے۔ میں نے چند آیات چوز کی ہیں جن میں سے سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 141 میں، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، جو اس نے کیا ہے وہ اس کا عمل ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں کیا، تم سے ہی پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا عمل کیا۔ کتنا کلیئر بتا دیا گیا۔ ہم جو دوسرے کے لیے فکر مند اور پریشان ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کی خبر ہی نہیں، جیسے ہم دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو اور بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 286 میں آتا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کہ اچھا کرو گے تو اچھے کی جزا پاؤ گے، برا کرو گے تو سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا تمہیں ملے گی ضرور۔ اسی طرح آپ دیکھیں مال کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، تو جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا الذین ينفقون اموالهم، کہ دن کو رات کو اعلانیہ چھپے ہوئے وہ جب خرچ کرتے ہیں مال کو اللہ کی رضا کے لیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے اجر ہے، خوف اور غم نہیں ہوگا۔ مگر یہی مال جو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، جو چھپا کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کر، ان کے لیے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونے چاندی کی محبت رکھتے ہیں دل میں، تو آگاہ رہو کہ انہیں عذاب علیم سے گزرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھیں تو ساری چیزیں کلیئر قرآن مجید میں بتا دی گئی ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ہی ذکر کیا ایمان کا، اعمال صالح کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور پھر فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی لوگ جو اپنے بدعمالیوں کو لیے پھرتے ہیں، دنیا میں اکڑتے پھرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، پشت پر، انہیں اپنی کمر پر وہ سارے بار، وہ سارے بوجھ ان کے لاد دیے جائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا وہ بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے اس دن پہ رہے ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ایک بالش زمین آپ لیتے ہیں تو وہ 7 زمینوں کے توق تمہاری گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے زینب کے عمل اور اس کا رد عمل، ہم نے جو اعمال کیے اچھے، ہم نے راستے سے دن کا بھی اٹھایا ہے نا لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس کا بھی اجر ہمیں عطا ہوگا، اور ہم نے ذرہ برابر بھی کسی کے لیے برا عمل کیا اس کا بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی آگے کی ایک بات ہے کہ ہم نے عمل ابھی نہیں کیا، ہماری سوچ میں، ہماری خیالوں میں برائی ہے، کسی کے خلاف نفرت سے سوچتے ہیں، یاد رکھیں وہ بھی ہمیں سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارے ذمہ گناہ نہیں لکھا گیا، یہ ایک اسلام کا اصول ہے کہ گناہ کرتے ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، جس سے آپ کے اندر کی دنیا، باطنی دنیا تباہ و برباد ہوتی چلی جاتی ہے، پھر عبادت کا نور آپ کے اندر نہیں آتا، وہ سیاہی، وہ زنگ بڑھتا جاتا ہے اندر کا، جو پھر برے اعمال کی صورت میں سامنے آتا ہی آتا ہے۔ آپ لاکھ برے اعمال سے بچیں گے لیکن سوچوں کا برا ہونا بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس ایک جملے پہ ختم کروں گی، غلط کر دو تو باری کا انتظار کرنا، قسمت کا تماچا منہ پر نہیں پھر روح پر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش یہ ہمیں سمجھ آ جائے، بہت پیارا جملہ، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ آپ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی عمل کریں گے اس کا ہمیں واپس ہمیں ریٹرن تو ملے گا ہی ملے گا۔ سعدیہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تعلق سے اب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات تو بہترین نمونہ ہے نا پوری زندگی کے لیے، ہر عمل میں ہم آپ کو فالو کریں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ کیا تعلیمات ہیں اس تعلق سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تعلق سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا۔ میں اپنی بات کی ابتدا مولانا رومی کی
ایک حکایت سے کروں گی کہ آپ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص جسے مٹی کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا تو مٹی کھاتا تھا، تو وہ ایک دن ایک دکان پر چینی لینے چلا گیا، تو جو چینی فروش تھا اس نے کہا کہ میرے پاس مٹی کے باٹ ہیں، میں اس سے تول دوں؟ تو اس نے کہا مجھے چینی لینے سے مطلب ہے، کسی بھی چیز سے تول دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چینی لینے اندر گیا تو کیونکہ یہ مٹی کھانے کا شوقین تھا، اس نے وہ باٹ اٹھا کر چاٹنا شروع کر دیا۔ اب چینی فروش نے اسے دیکھ لیا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ چینی لانے میں بھی تاخیر کر رہا ہے، اور اس کو بھی یہ ڈر کہ کہیں چینی فروش مجھے یہ نہ دیکھ لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نقصان اس کا ہی ہے ہر حال میں، جب یہ گھر جا کے تولے گا تو باٹ جتنا کمزور ہو جائے گا تو تول میں اتنا ہی کم آئے گا۔ تو کیونکہ آپ نے وہاں پر جو عمل کیا آپ ساتھ لے کر بھی وہی عمل آئے۔ تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ بھی ہماری اس طرف روشنی رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں روشنی دیتی ہے، ہدایت ملتی ہے ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جزا دینے والا رب کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو جو تم چاہو وہ کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نا کہ حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آیت مبارکہ کے تناظر میں بھی آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا اور بتایا۔ اب اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں پرورش سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بچپن میں ان کا خیال رکھا، تو سرکار نے انہیں اس سے بڑھ کر نوازا، آپ کی اسی طرح آپ کا خیال رکھا، اس سے زیادہ بڑھ کر نوازا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ ہی کی رضائی بہن حضرت شیمہ کی اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح وہ آپ کا خیال رکھتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت شیمہ کا اس سے بڑھ کر خیال رکھا۔ اور اگر ہم اس کو اور ایلیبریٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین وہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا کہ آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ رب ابو بکر کا بدلہ میں سب کے احسانات دنیا میں لوٹا کر آ گیا، لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں دے سکا۔ یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا کہ آج تک صدیق اکبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو عطا کیا کہ ایمان کی دولت ان کے اندر کیسے آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر دم جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، اور پھر مولا علی مشکل کشا کے حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تو مولا علی مشکل کشا کو کتنا نوازا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آیا اور جس نے ذرہ برابر بھی سرکار کے ساتھ کچھ کیا، کوئی نیکی کی، سرکار نے اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کیا، کبھی اس کو خالی نہیں لوٹایا۔ تو انسان اپنی زندگی میں سرکار کی سیرت کو اپنا کر چلے گا تو پھر وہ جو نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے کئی گنا بڑھا کر رب عطا کرے۔ بے شک بے شک۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور جب ہم کلام کر رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تعلق سے، اب دیکھیے کہ ہم بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت سے قصائص بھی پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے برا کام کیا، برے اعمال، برے افعال انجام دیے تو اللہ رب العزت نے انہیں سزائیں بھی دی۔ یعنی ہر برے عمل کی جو ہے وہ سزا بھی ہے اور اچھے عمل کی جزا بھی وہ پاک پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے جناب، اور قانون قدرت نہیں بدلتا، قانون قدرت نہیں تبدیل کیا جاتا۔ بہت سے قصائص بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر سورہ قصص کی ہم بات کر لیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر کیا گیا، اس کا جو انجام ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، اس کے زوال کا یہ ثبوت ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ برے اعمال کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، جیسے ابھی سعدیہ نے بھی بات کی نبی کریم علیہ السلام سے، جس نے محبت کی حضور نے اسے عطا فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک نہیں تھا، بلکہ یہ اب بھی سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، بے ادبی کی کسی بھی انداز سے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ابو لہب ہاشمی ہے، چچا ہے، لیکن
کیا ہوا اس کا انجام؟ اسی طرح ابو جہل کا کیا انجام بے ہوا؟ شک۔ وہ کفار مکہ جو سردار تھے، قریش میں سے تھے، مگر اللہ نے سب رد کر دیے، رنگ، نسل، زبان، ہر چیز، فقط جو حضور کی غلامی میں آیا اس کے عمل کو قبول کیا گیا۔ بے شک۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور آج بھی عطا فرما رہے ہیں، ادھر جڑے رہیں گے تو محبت کریں گے تو وہ عمل بے شمار جزائیں عطا کرے گا، بے شک۔ بھلائیاں ہی عطا ہوں گی اس کی بدولت۔ آپ نے سورہ قصص کی بات کی جس کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جس کو ایک بھاری جماعت اٹھاتی تھی، جی۔ اور وہ فخر اور غرور میں اس کو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے کہ لا تفرح، فخر نہ کر، اترا نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، توریت کا قاری تھا، یہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کا نام ہی منور رکھا گیا تھا، اور یہ بہت عاجزی میں رہتا تھا، عبادت میں رہتا تھا۔ جب اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا تو مال و دولت جوں جوں اس کے ہاتھ آئی، اس سے عبادت چلی گئی، اس سے بندگی چلی گئی، یہ اس پر شیخی میں آ گیا، فخر کرنے لگ گیا، تکبر کرنے لگ گیا۔ فرعون نے اسے بنی اسرائیل کا حاکم بنا دیا۔ جب یہ حاکم بن گیا تو الٹا ہو گیا کہ اب یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس پر شیخی نہ مار، اس پر اترا نہیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ مگر اس نے ان کی بات نہ سنی، جس کی وجہ سے فرعون اور قارون کا ایک ہی طرح کا انجام ہوا۔ فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا، قارون کو زمین میں دسا دیا گیا، اور اس کی چابیاں اتنی ہوتی تھی خزانوں کی جو خچروں پر لادی جاتی تھی، اور کتنے لوگ اٹھاتے تھے ان چابیوں کو، اتنے خزانے تھے۔ مگر کیا ہوا؟ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ چابیاں، وہ خزانے اس کی کسی کام نہ آ سکے۔ تو اس واقعے سے اگر سوچیں تو تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت اگر نعمت عطا کرے تو نعمت پر شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس پر فخر اور تکبر مت کریں، یہ مت سمجھیں کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ محروم کے لیے یہ امید ہے اور ظالم کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب شکرانے کی طرف جائیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، مال کو خرچ کریں، یہ نہیں کہ دوسروں سے بھی مال چھیننے کی بات کریں۔ حق، وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ حق وہ ہڈی ہے کہ جو اگر تم نگل بھی لوگے تو تمہارا پیٹ پھاڑ دے گی۔ تو کسی کا حق مت ماریں بلکہ الٹا دینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں یہ حق تلفی کسی کے ساتھ ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جب آپ کو نعمت ملے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکرانہ ادا کریں، تو ایک تو عبادت و بندگی کریں، دوسرا دنیا والوں پر مال خرچ کریں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ روزے اور عبادات میں کثرت سے کام لیں۔ بے شک۔ اب ہم واقعی در حقیقت آج بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت مال و اسباب آنے کے بعد ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، مزاج بگڑ جاتے ہیں، اور پروردگار عالم دے کر بھی آزماتا ہے، پھر لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ جو قصائص ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں جناب، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ سعدی آپ کی جانب بڑھوں گی۔ ہم فی زمانہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہم بعد میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیکی گلے بھی پڑ جاتی ہے، پھر لوگ کتراتے بھی ہیں، دور ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے کہ بھائی نیکی گلے پڑ جاتی ہے۔ اب لوگ نیکی کرتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا اس کو ترک کر دیتے ہیں، عام الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو دو طریقوں سے دیکھیں تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی بات کہ انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، اور انسان کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہی اٹھنا چاہیے کہ وہ اس رب کی خاطر اپنے سارے اعمال کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کسی بھی اچھے کام کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بدلہ دینے والی ذات اس رب کی ذات ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن دوسرا تناظر، آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو
انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کے بیہیویئر سے مایوس ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بعض اوقات وہ واقعی میں اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ واقعی میں یوں گلے پڑ جاتی ہے کہ ہم نے ایک شخص کا ہمیشہ اچھا سوچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو. بالکل. یعنی آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں لیکن بدلے میں اور بدترین وہ شخص ہے جو آپ کی اچھائیوں کا بدلہ برائیوں سے دے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کے لیے کوئی راہ بتا دی کہ یہ راہ صحیح ہے, آپ ایسے جا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اس راہ پر اس نے جا کر آپ کو ہی کاٹ دیا یا آپ ہی کے لیے برائیاں پیدا کر دیں, تو یہ ایک تو احسان فراموش. دوسرا یہ کہ بندہ اس چیز سے تنگ آ کر پھر یہ کہتا ہے کہ واقعی میں ہمیں نیکی نہیں کرنی چاہیے, نیکی گلے پڑ جاتی ہے اس تناظر میں. لیکن فی زمانہ تو یہی حالات ہیں کہ ہم کسی کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں. سب کی بات نہیں ہو رہی لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے لوگ مایوس ہو کر اس طرف چلے گئے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میں ہی دیکھ لیں کہ بہت ساری ورکنگ بچوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسرے کہتے ہیں کہ صرف ہمیں تھوڑا سا بتا دیں, ہیلپ کر دیں, اور پھر وہ اس چیز کو اپنے نام سے شائع کروا لیتے ہیں یا اپنے نام سے آگے لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. اسی وجہ سے لوگ نیکی کرنے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے ہر قدم اٹھانا ہے. جب آپ خالص ہو کر رب کے لیے سب کام کرتے ہیں تو وہ رب آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. وہ پھر آپ کسی بھی ماحول میں ہو اور کسی بھی تناظر میں ہو, اس رب کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے کیونکہ آپ نے ہر قدم رب کی رضا کے لیے اٹھایا. پھر آپ کو کوئی دیکھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب آپ نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا, چاہے وہ شخص کتنا بھی برا چاہ لے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی کی ہے. اور رضا کس کی تھی کہ رب کی رضا کے لیے ہی مجھے ہر قدم اٹھانا ہے. چاہے مجھے کسی شخص کی مدد کرنی ہے, چاہے اس کی جانی مدد, مالی مدد, اس کی پڑھائی میں مدد, اس کی آپ کو اپنی ساتھیوں کے لیے بھی مدد کرنی ہے, تو دل میں یہ نیت رکھیے کہ رب العزت تیری رضا کے لیے ان کا کام کر رہی ہوں. پھر وہ پلٹ کر اگر آپ کو برائی سے بدلہ دیں تو آپ کی نیکی تو اس بارگاہ میں قبول ہو گئی. اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے. تو نیکی کرنے میں آپ نہ رکیں, بس افضل یہ ہے کہ اس رب کی رضا کے لیے کریں. ہاں تنازع جو آج کل کا چل رہا ہے, جو آج کل کا ماحول ہے, اس میں لوگ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ نیکی ہمارے گلے پڑ گئی ہے. تو نیکی صرف اسی لیے کہ وہ اچھائی چاہ رہے ہوتے ہیں اور اگلا فرد اس کا بینیفٹ جو دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو دے رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو برائی کی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. بے شک, یعنی بندہ جو ہے نا وہ توقع رکھے ہی نہیں بندے سے, صلے کی توقع انسانوں سے نہیں رکھے. وہ رب جو آپ کو صلہ عطا فرمائے گا تو اس سے آپ کا دل بڑا ہو جائے گا, پھر ہم تھوڑے مطمئن بھی ہو جائیں گے. مزید اس حوالے سے کلام کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات جو سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں اس تعلق سے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. جناب دنیا میں واقعی در حقیقت جو کام آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو اس کے نتائج تو آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. اب مزید اس پر کلام کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جب انسان کی زندگی میں نیکی اور بدی, ظاہر ہے یا انسان اچھے کام کرے گا یا انسان برے کام کرے گا, یہ دونوں چیزیں آپ کے زندگی میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. آپ کی چوائس ہے آپ اس کو برائی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور اچھائی کا جواب اچھائی سے دیں, بہترین انداز سے دیں, برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ جو دنیا آخرت میں تو ہمیں ملے گا ہی آپا, کہ چاہے وہ بدی ہے اس کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا, نیکی کا بھی بدلہ آخرت میں ملے گا. کیا نیکی یا بدی کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی ملتا ہے؟ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, کہیے گا. شکریہ زینب. وہ کیا اقبال کا شاید شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. بے شک. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل سے زندگی بنتی ہے, یعنی یہ آپ کا عمل ہے جو آپ کو خوشبخت بناتا ہے, آپ کو قابل عزت بناتا ہے, قابل احترام بناتا ہے. دنیا میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و توقیر تبھی بنتی ہے جب آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں, آپ کا کسب اچھا ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو تب لوگ آپ کو محبت اور عزت دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون, ہم آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں.
لیکن آج ہمارے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آخرت کا تصور دھندلا گیا ہے کہ اس چیز کو جس طرح یقین ہونا چاہیے وہ یقین اگر آ جائے تو ہمارا ہر عمل درست ہو جائے. بالکل صحیح. لیکن اس یقین کو ایمان میں جیسے آج ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم کمزور ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی وہ یقین نہیں دے پا رہے کہ جس سے انہیں پتا ہو کہ ان کا ایک ایک عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی, وہ اس کی انہیں دیکھنا پڑے گا. جزا اور سزا دونوں چیزیں ہیں. بے شک. تو ایک تو وہ تصور دھندلا سا گیا ہے. دوسرا یہ کہ آخرت دور لگتی ہے کہ اچھا اس سے پہلے ہم تو توبہ کر لیں گے. اب یہ نہیں معلوم کہ آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں. ابھی اگر موت آ جائے, اجل آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے قرآن مجید میں دیکھیں تو قوم عاد اور قوم سمود کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے فخر کیا, نافرمانیاں کی, اللہ نے انہیں, کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا, کسی کو زلزلے نے آ لیا, کسی کو ایک آواز نے, کسی کو اوپر عذاب والے بادل آ گئے. تو اس طرح سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ان کے پورے واقعات موجود ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں جس میں ایک میں تو بتایا گیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, راندے ہوئے بندر بنا دیا گیا, شکلیں مسخ کر دی گئیں. تو یہ ایک دنیا میں ہی ہوا اور دنیا میں ہی انہیں عبرت بنا دیا گیا. پھر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سال آپ اپنے جاننے والوں پر نگاہ ڈالیں, 10 سال کے اندر نتائج مرتب ہو جاتے ہیں دنیا میں ہی. اگر کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو 10 سال کے اندر آپ دیکھیں اس کے اچھے اعمال سے کہاں عروج پہ لے گئے. سختیاں آئی ہوں گی اس کی زندگی میں, لیکن وہ سختی اچھے اعمال کے لیے آزمائش ہوتی ہے جو اسے اور اوپر لے جاتی ہے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے کا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مگر جو برا کرتا ہے, برے اعمال لگاتار کرتا چلا جاتا ہے, اس پر اتراتا ہے, جرم کر کے خوش ہوتا ہے, فقر سے اظہار کرتا ہے, مال حرام لیتا ہے, ناحق ظلم کرتا ہے, 10 سال کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے نتائج سامنے ہوں گے. صحیح. اور ظاہراً آپ کو خوشنمائی بھی نظر آ رہی ہوگی تو اندر کہیں نہ کہیں بیماریاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, بے سکونی ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا کہ برے اعمال والا اور وہ بڑے عیش و عشرت میں رہے ہمیشہ. نہیں, اطمینان قلب یاد نہیں ہوگا, ہے رکھیں نا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تو جب ان کی گرفت آتی ہے تو سخت ہوتی ہے وہ گرفت, انہیں پکڑا جاتا ہے. تو اس کو 3 مراحل میں بیان کیا علماء نے. پہلے مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے, واپس پلٹ آئے, نیکی کی طرف آ جائے. اللہ نے توبہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھولے رکھے ہیں. دوسرا استدراج. استدراج کیا ہے کہ گریجولی, بتدریج, آہستہ 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 پھر انہیں عذاب کی طرف لایا جاتا ہے. پھر جب وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ان سے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے, پھر وہ توبہ کر ہی نہیں پاتے. یہ استدراج ہے. اور تیسرا ہے استیصال, مٹا دیا جاتا ہے ان کے ظلم و ستم کو, ان کی ہر چیز کو, نام و نشان نہیں رہتا. تو ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے کہ ہم جو اکڑتے پھرتے ہیں, اللہ کی پکڑ آ گئی تو کہاں جائیں گے, کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. یاد رکھیں الیس اللہ بکاف عبدہ, جس پر ظلم کر رہے ہیں کیا اللہ کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ بے شک, بے تو شک. اللہ ان کے ساتھ ہے جو محروم ہے, جو مظلوم ہے. ظالموں کے لیے بڑی تنبیہ ہے ان آیات میں. بہت خوب ماشاءاللہ آپا, اتنی خوبصورت گفتگو. اب واقعی در حقیقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ پروردگار عالم اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اتنا پھلتا پھولتا ہے تو یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو بس اپنے دل میں اطمینان رکھیے, اطمینان قلب رکھیے اس تعلق سے. اور اگر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں کہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اب جب ہم کسی کو, سعدیہ آپ کی جانب آؤں گی, کہ کسی کو گرفتار بلا دیکھتے ہیں, کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں, پریشانی میں دیکھتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کے کیے کا بدلہ, یعنی اس کے کسی گناہ کا ہی اس کو صلہ مل رہا ہے. اب کیا ایسا کہنا, آپ یہ فرمائیے کہ کیا درست ہے کہ اگر ہم کسی کے حوالے سے اس طرح سے کہیں, یعنی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس بات کا تعین ہم تو نہیں کر سکتے نا کہ کسی کو اس تعلق سے آپ کو اللہ رب العزت کی پکڑ کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, ہم بڑے مزے سے کہہ بھی دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا یہ بات ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو تعین کر ہی نہیں سکتے کہ یہ مکافات عمل ہو رہا ہے؟ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی آپا نے بھی بہت خوبصورتی سے وہ جو 3 مدارج کے ساتھ جو بات کو سمجھایا ہے نا آپا نے, تو دیکھیے
ہم اگر دو پیرائے میں اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو آزمائش میں مبتلا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ اس نے جو کیا یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کے گناہوں کا بدلہ ہے، تو یہ کہنے والے ہم ہرگز نہیں نہیں ہو ہوتے، سکتے۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہو سکتا اس کو آزما رہا ہو کہ اس کی صبر پر اس کے درجات وہ رب بلند فرما دے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں لیکن اگر کوئی اتنا ظالم ہے کہ لوگ اس کے ظلم سے پریشان ہیں تو اس پر اگر کوئی برائی آتی ہے تو پھر لوگ جب یہ کہتے ہیں تو یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں پر اتنا ظلم کیا ہوتا ہے، اتنا ظلم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے اور پھر اس کو جب وہ کھینچتا ہے نا تو وہ اسی طرح عذاب میں آتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نمرود کے ساتھ کیا ہوا، پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا، تو ہمیں پتہ ہے جو رب کے نافرمان ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ رب جب ان کی رسی کھینچتا ہے تو ان کا نام و نشان مٹا دیا کرتا ہے، پھر وہ ملتے نہیں ہیں ان کا کہیں نام و نشان، وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو جب ہم کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی عام شخص کو دیکھ کر اس بات کا تعین کرنے والے ہم نہیں ہوتے، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں ہم اسی کا جواب دیں گے، اگلا جو کر رہا ہے ہم اس کا جواب ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا عمل اس کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ تو ظالم کے ساتھ جو ہوا اور اس کو دیکھ کر ہم نے اگر یہ بات کی تو باقی کسی اور کو دیکھنا کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے روز بروز کسی گرفتاری میں ہے، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہے، تو میں یا آپ یا دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا تو اس کا نتیجہ اسے یہ مل رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا بھی ہو سکتی ہے کہ رب اسے اس جہاں سے لے کر چیزیں لے کر آزما رہا ہے، وہاں عطا کرے گا۔ یعنی ہمارے لیے تو یہ جائز ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ کسی یہ کو نہیں ہے، کیا جائز مل رہا نہیں ہے۔ لیکن جہاں ظالم کی بات آ رہی ہے تو میں وہاں پر یہ بات کر رہی ہوں کہ جب ہم ظلم اتنا بڑھ جائے اور اس کے بعد اس ظالم کو گرفتار بلا دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ بالکل بجا فرمایا سعدیہ، یعنی ہم کسی کو یہ کہنے کے روادار نہیں ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے برا ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کوئکلی مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اسلام جو ہے وہ امید بھی دلاتا ہے، پروردگار عالم توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آپ نے توبہ کے حوالے سے ابھی بات بھی کی تھی، آپ کوئی گناہگار شخص سے اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کے جو برے نتائج ہوں ان کو بہتر بھی بنا سکتا ہے یا برے نتائج کو مٹا بھی سکتا ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں توبہ ایک اتنا خوبصورت اسلام کا ایک وہ کہیں حصہ ہے کہ ایک گناہگار شخص ہے، غلطیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو جائے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ یکسر اپنے آپ کو بدل لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بے شک ہم جرم کرتے ہیں تو تھانوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، یہ شخص قاتل ہے، مگر جب ایک شخص توبہ کرتا ہے سچے دل سے، یاد رکھیں توبہ کے 3 سٹیپس ہیں، واقعی اس میں ندامت ہو، پھر وہ استغفار کرے دل سے، پھر وہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، پختہ ہو جائے، تو ان 3 سٹیپس کے ساتھ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، دنیا میں بھی کہیں بھی اس کا ریکارڈ نہیں رہتا۔ سبحان یہ اللہ، اتنی خوبصورتی ہے اسلام کی، اتنا حسن ہے اس وجہ سے کہ امید دلاتا ہے، گناہگار کبھی بھی پلٹ کر آ جائیں اللہ تو اکبر، انہیں اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لیتے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی سعدیہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ بس جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تعلق سے ایک یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ ہم یہ بات ہوئی کہ ہم بھلائی کریں، توقع اس بندے سے نہ لیں، اللہ سے صلے کی توقع رکھیں، اور پھر کسی کو اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے، کیا پتا اس نے اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو کسی پر انگلی نہ اٹھائیں۔ بس اس پروگرام کا مقصد بالخصوص یہی ہے اور اس پوری گفتگو کا لب لباب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔